السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ایپیسوڈ میں کئی خوفناک واقعات، جسے سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ زمزمہ روڈ اور اوشین مال کے قریب ایک ایسی خوفناک تاریخ جس کو لوگ سچ بھی مانتے ہیں اور کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ زمزمہ اور اوشین مال کے سڑک کے بارے میں یہ پرانی اور پراسرار باتیں ضرور جانتے ہوں گے۔ میرے ددیال اور ننیال دونوں خاندان تقریباً 45 سال سے ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان علاقوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ خاندان یہاں منتقل ہوئے تو یہ علاقہ ویران اور سنسان ہوا کرتا تھا۔ زمزمہ کا علاقہ جب کسی جنگل جیسا لگتا تھا، صرف چند بنگلے تعمیر ہوئے تھے، لیکن سڑکیں خالی اور خوفناک محسوس ہوتیں۔ اسی سڑک کے کنارے جہاں آج اوشین مال واقع ہے، ایک شاندار اور وسیع بنگلہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ بنگلہ ایک امیر کبیر خاندان کی ملکیت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب وہ خاندان سفر پر گیا ہوا تھا تو ان کی بہو اور اس کی تقریباً 3 یا 4 سال کی بیٹی گھر پر نوکروں کے ساتھ موجود تھیں، لیکن افسوسناک طور پر انہی نوکروں نے ماں اور بیٹی کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا اور گھر کو لوٹ کر لاشیں بند کر کے فرار ہو گئے۔ کئی دنوں تک کسی کو ان کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا، اور جب کسی نے شک کی بنا پر دروازہ کھلوایا تو دونوں کی لاشیں گل سڑ چکی تھیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے دین میں تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اس دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد جو اس واقعے سے لا علم تھے، انہوں نے ایک عورت اور ایک بچی کی روح کو مختلف دفتروں اور عمارتوں میں دیکھنے کی اطلاع دی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2000 کی دہائی میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ اوشین مال کے قریب ایک آفس میں کام کرتا تھا، جہاں دیر رات کام کرنے کے دوران وہ اکثر ایک چھوٹی بچی کو آفس کے کیوبیکل میں کھیلتے اور اچھلتے دیکھتا تھا۔ اس کے کئی ساتھیوں نے بھی ایک عورت کی شبیہ کو آفس کے اندر پرواز کرتے یا تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اکثر دفاتر کے واش روم خود بخود لاک اور ان لاک ہو جاتے اور ہلکی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی، جن کا ماخذ کبھی نہ ملتا۔ وہ بنگلہ جہاں یہ قتل ہوا، اسے اصل خاندان نے فروخت کر دیا، لیکن کوئی بھی نیا خریدار اس میں زیادہ دن نہ رہ سکا۔ ایک واقعہ میرے ماموں کے دوست کے ساتھ 2005 کے آخر میں پیش آیا۔ وہ رات دیر سے گاڑی چلا کر اسی سڑک سے گزر رہے تھے جب اچانک کچھ ان کی گاڑی کی چھت پر زور سے آ کے گرا، تو وہ گھبرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، انہوں نے ایک عورت کو اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دیوانہ وار گاڑی دوڑا رہے تھے تاکہ وہ عورت گر جائے یا اتر جائے، لیکن جتنی تیزی سے وہ چلا رہے تھے وہ عورت ویسی کی ویسی ہی جمی رہی۔ پھر وہ عورت گاڑی کی چھت پر واپس چلی گئی اور ماموں کے دوست جیسے تیسے کر کے گھر پہنچے۔ اس واقعے کے بعد وہ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ایک ہفتے تو وہ ہسپتال میں ہی داخل رہے۔ انہیں بہت تیز بخار، جس سے ان کو فٹس پڑنے لگے، اور شدید ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کبھی میڈیسٹ ہسپتال موجود تھا، اسی لیے ان عمارتوں میں اس ہسپتال کے آثار یا جناتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ اس ہسپتال کے OPD اور اس کی راہداریاں اکثر ایسی محسوس ہوتیں جیسے کسی بھول بھلیا میں ہوں۔ حالانکہ ہم وہاں اکثر جاتے تھے، پھر بھی ہمیں اپنی مطلوبہ کلینک تلاش کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ بار بار ایک ہی جگہ پر لوٹ آتے تھے۔ میں خود بھی بچپن میں اس ہسپتال گئی ہوں، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم دروازے کھولتے اور وہاں خالی کمروں کے سوا کچھ نہ ہوتا، جیسے دماغ کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہو۔ اس طرح اوشین مال کے ساتھ جڑی عمارتوں میں بھی لوگوں نے کچھ اسی قسم کے تجربات بیان کیے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو میری خالہ کے ساتھ پیش آیا،
وہ کسی بلڈنگ میں انٹرنیٹ کا بل ادا کرنے گئی تھی۔ جب وہ لفٹ سے اوپر جانے پر ایک ویران گرد آلود منزل پر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی وہ لفٹ سے باہر نکلیں، ایک پتھر جیسی آنکھوں والا مرد اچانک نمودار ہوا اور بولا، میڈم، آپ بالکل صحیح منزل پر ہیں، میں آپ کو آفس تک چھوڑتا ہوں۔ خالہ کا دل بیٹھنے لگا۔ ان کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ وہ شخص ایک بڑا دروازہ کھول کر بولا، آپ اندر چلی جائیں۔ خالہ نے اندر جھانکا تو پورا دفتر بالکل خالی تھا، نہ کوئی میز، نہ کوئی کرسی، نہ ہی کوئی انسان۔ وہ فوراً مڑی اور بغیر پیچھے دیکھے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گئیں۔ 2 منزل نیچے کچھ لوگ ملے جہاں انہوں نے ان کی حالت دیکھی اور دریافت کیا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ تب ایک ملازم نے دھیرے سے بتایا کہ وہ پوری منزل تو بند اور سیل ہے اور لفٹ کو اس منزل تک رسائی دی ہی نہیں گئی۔ جب ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا تو کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ خالہ کہتی ہیں کہ آج بھی وہ اس واقعے کو یاد کرتی ہیں تو ان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اگر ان کی چھٹی حس انہیں نہ روکتی تو شاید وہ اس دفتر میں داخل ہو جاتی اور خدا جانے ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ جس بہن نے ہمیں لکھ بھیجا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی بہت ساری سٹوریز سنی ہیں تو سوچا اپنی بھی ایک سٹوری آپ سے شیئر کر دوں۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میں کالج لائف میں تھی۔ میرے والد قطر میں رہتے تھے اور میں اپنی ماما کے ساتھ ماموں کے گھر رہتی تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد دادی کے گھر میں پاپا نے ہم کو شفٹ کر دیا اور خود واپس قطر چلے گئے۔ وہ گھر بہت عجیب تھا، جیسے کمروں میں لائٹ جلنے کے بعد بھی اندھیرا سا رہتا تھا۔ صفائی ستھرائی کا نظام دادی کے وقت صحیح نہیں تھا، لیکن میری امی نے اس گھر میں خوب صفائی کر کے اس کو رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ شروع میں تو مجھے دن کے وقت بہت گھبراہٹ رہا کرتی تھی۔ پھر ایک روز میں کالج سے آ کر بیڈ پہ سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امی کے ساتھ کچن میں ہوں اور بیڈ روم سے جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے جا کے دیکھا تو بیڈ پہ ایک لمبا کالے سے رنگ کا آدمی ہے اور میں اس کی گود میں لیٹ گئی ہوں، اور دوسرے ہی لمحے میں اس کے بہت قریب ہو گئی اور جیسے اس سے میری آنکھیں بند گئی ہوں۔ اس کی لال سرخ آنکھیں اور کالا چہرہ دیکھ کے میں بہت ڈر گئی، مگر میں فریز ہو گئی اور ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ بس پھر دل میں آیا کہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا شروع کر دوں، اور جیسے ہی آخری کل پڑھنا شروع کیا اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا اور میری آنکھیں اپنے آپ کھل گئیں۔ میں چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اتنے میں ہی امی آ گئیں اور امی بآواز بلند اس کو دھمکانا شروع کرنے لگیں، جیسے امی کو سب پتہ ہو۔ اور امی کو پتہ تھا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، کیونکہ اس کمرے میں پہلے میری ایک کزن دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور اس کے ساتھ وہ جن شروع سے تھا، اور اسی چیز نے مجھ پہ بھی حاوی ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ آدمی مجھے پھر تو کبھی نہیں دکھا، مگر میرے ساتھ تھوڑے تھوڑے ٹائم میں کچھ واقعات ہوتے رہتے تھے۔ 2020 میں جب کووڈ آیا اور جب گھر بیٹھنا پڑا تو پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی، مجھے انگزائٹی اٹیکس شروع ہو گئے اور پھر مجھے گھر میں چوٹیں بہت لگنے لگی تھیں۔ جیسے ایک دن میں ڈائننگ ٹیبل میں ناشتہ کر رہی تھی اور جب ٹیبل سے اٹھنے لگی تو کسی نے میرا پیر پکڑ کے موڑ دیا، اور ایک دن میں واش روم میں گئی تو کسی نے میری کونی پکڑ کے دیوار پہ مار دی، اور اکثر میرے جسم پہ نیل کے نشان آ جایا کرتے تھے۔ میں اور امی بہت پریشان رہتے تھے اور بس میں اللہ سے مدد مانگتی تھی۔ پھر ایک روز میرے پاپا کے جاننے والے لاہور سے ملنے آئے اور ان کے پاس ان سب چیزوں کا علم تھا۔ ان کو ان کے استاد نے یہ علم بخشا تھا اور انہوں نے پھر میرا علاج کیا اور پڑھائی کی۔ اس کے بعد یہ چیزیں دوبارہ کبھی نہیں ہوئیں۔ بس میں نے اس وقت یہی سیکھا
کہ اگر اللہ پر توکل آپ کا مضبوط ہو تو اللہ اپنے بندوں کے لیے راستہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ آج کا تیسرا واقعہ لکھنے والی کہتی ہیں کہ آپی، میں آپ سے ایک اپنی زندگی کا بہت برا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فیملی میں 5 لوگ ہیں، میری مما، میرے بابا اور بہن اور ایک بھائی۔ ہم سب الحمدللہ سعودی عرب میں ویل سیٹلڈ لوگ تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ بڑی بہن کی شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا جائے۔ دین کچھ ہی عرصے میں ہم پاکستان پرماننٹ شفٹ ہو گئے۔ ساری زندگی سعودیہ میں گزری تھی تو پاکستان میں ابھی گھر نہیں لیا تھا، اس لیے ہمیں کچھ عرصے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہنا پڑا۔ بس وہی زندگی کا بہت برا وقت تھا۔ ہماری بہت ہی قریبی رشتہ دار کے گھر ہم نے 10 سے 15 دن گزارے تھے۔ اچانک ایک دن پانی کی بوتل میں تعویذ نکلا، اس پر کسی عجیب لینگویج میں کچھ لکھا تھا۔ میں نے اپنی مما کو دکھایا تو مما نے پھر اس تعویذ کو بابا کو دکھایا۔ ہم سب کے لیے وہ ایک عجیب سی چیز تھی، کیونکہ سعودیہ میں تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اور پھر 3-4 دن گزرے تو ہماری جو رشتہ دار تھیں انہوں نے کھانا بنایا۔ کھانے میں کوفتے تھے۔ ہم سب کوفتے کھا رہے تھے، اور جو میری رشتہ دار جنہوں نے کھانا بنایا تھا وہ لوگ الگ سے سبزی کھا رہے تھے، اور سب ان کے گھر والے، ان کے بچے اور ہسبینڈ، اور ہم سب کوفتے کھا رہے تھے۔ میں نے اور پاپا نے اور مما نے جیسے ہی دوسرا کوفتہ توڑا، اس کے اندر ڈارکسٹ براؤن کلر کی بال سی تھی۔ پاپا کو ایک دم لگا کہ یہ کچھ عجیب ہے۔ پاپا نے پلیٹ میں سے کوفتہ لیا اور شاپنگ بیگ میں ڈال لیے، اور ہمیں کہا کہ سامان پیک کرو، ہم خالہ کی طرف جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگ پھر خالہ کی طرف تھے۔ ہم صبح اٹھے، پاپا نے وہ کوفتے لیے اور وہ تعویذ لیا اور ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب کو وہ تعویذ اور کوفتے دیے تو مولوی صاحب نے اس پر پہلے پڑھائی کی اور پھر تعویذ اور دونوں کوفتوں کو کھول کے دیکھا، اور بتایا کہ تعویذ پر بنگالی زبان میں لکھا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور جو کوفتے تھے اس کے اندر مردے کی قبر کی اندر کی مٹی تھی، تاکہ ہم سب گھر والے ہمیشہ بیماریوں میں ہی رہیں۔ خیر، مولوی صاحب نے ہم سے استعمال شدہ کپڑے منگوائے، ہم نے دیے، اور پھر دم کرنے کے بعد ہم سب فیملی ممبرز پر شدید جادو سامنے آیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی دوسرے ملک پر رہ کر انہیں اپنے لوگوں کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے اپنے ہی اس کو 2 دن برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کا اچھا نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ کسی کا برا نہ کریں۔ اس کے سامنے اچھا بننے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو صاف بتا دیں کہ آپ کہیں اور اسٹے کر لو، بٹ اس طرح کی اذیت نہ دیں۔ وہ دن تھا کہ اس کے بعد ہم سبھی گھر والے بیمار رہنے لگ گئے، اور ایسی ایسی بیماریاں تھیں جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ اسکن ڈیزازز اور اسٹمک پرابلمز، لیور پرابلمز، اور فائنینشلی بھی ہم بہت پرابلم ہو گئی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری اور باہر کے مولانا صاحب سے کانٹیکٹ کیا تو ان کو سب بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ روز کسی ایک ٹائم رقیہ کی تلاوت کسی انسان سے سنیں یا آپ تلاوت خود کریں۔ اگر پاسبل نہیں تو آپ ریکارڈڈ رقیہ خود سنیں۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رقیہ کیا ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ اب میں ان کو بتاتی چلوں کہ رقیہ جو ہے وہ قرآن پاک کی شفا والی آیات کا مجموعہ ہے، جس سے آسیب، جنات، جادو اور بہت سی بیماریوں اور بھی کافی چیزوں کا علاج ہے۔ یعنی یہ سن کے علاج کیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ایکسورسزم کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک میں اور گھر والے ڈیلی سنتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس اپنا گھر ہے، اپنا بزنس ہے، اور الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ رہا زندگی کا کہ آج کل کے اس دور میں کسی کے گھر اتنے دن رہنا نامناسب ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے اور ایسے رشتہ داروں سے بچائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری واقعے کی طرف۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ میری ایج 16 سال ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد سے ہے۔ میری فیملی میں میرے مما بابا اور ایک بھائی اور ایک بہن ہیں۔
اور ہمارے ساتھ ہماری خالہ بھی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے ان کو اپنے پاس لے آئے۔ ان کی فیملی میں ٹوٹل 7 لوگ ہیں، 4 بہن اور 2 بھائی اور ایک ہماری خالہ۔ میری مما ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا کلینک بھی گھر میں ہی بنا ہوا ہے۔ یہ بات آج سے کچھ سال پہلے کی ہے کہ میری مما کو عجیب سی چیزیں محسوس ہوتی تھیں، جیسے کوئی رات کو آ کر ان کو سانسیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو، تو وہ سوتے وقت عجیب سی آوازیں نکالتی، اور یہ تب تک چلتا جب تک ہم ان کو اٹھا نہ دیتے۔ گرمیوں کا موسم چل رہا تھا۔ ایک رات ہم لوگ سب چھت پر تھے اور میری مما نیچے تھی۔ اچانک میری مما نیچے سے بھاگتی ہوئی اوپر آئیں اور بہت ڈری ہوئی تھیں اور ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ فریزر میں کچھ رکھ رہی تھیں تو ان کو سامنے ایک ایسی عورت نظر آئی جس کے جسم پر ایک بوٹی بھی ماंس کی نہیں تھی، بس ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں، اور لڑکی پورا ایک ڈھانچہ جیسی دکھ رہی تھی۔ اس کے بعد سے میری مما کا جو کام تھا وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا گیا۔ پھر ہمیں کسی نے ایک عالم بابا کا بتایا۔ جب ہم نے ان عالم بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مما پر جادو کیا گیا ہے، تو انہوں نے کچھ تعویذ جلانے کے لیے دیے کہ اس کو مغرب کے بعد جلانا ہے۔ ہم نے جب پہلے دن یہ جلایا تو ایوری تھنگ از نارمل، بٹ اگلے دن جیسے ہی ہم نے وہ تعویذ جلایا تو ٹھیک 30 منٹ بعد ہمارے گھر میں بلیک آؤٹ ہو گیا اور صرف ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی، اور اس دوران میرے بڑے بھائی کو 3 دن تک ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی دروازے پر ناخن رگڑ رہا ہو۔ وہ اگنور کرتا گیا اور ہماری پوری فیملی چل ٹائپ کی ہے، تو ہم باتوں کو بھلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اسی بات پر ہنسی مذاق کرنے لگ گئے۔ پھر میری مما نے بتایا کہ ایک رات کو میں نے دیکھا کہ میری بڑی آپی باتھ روم کے باہر والے سنک کے پاس ہاتھ دھو رہی ہیں اور وہ اچانک دوسری سائڈ پر چل پڑیں، اور میری مما اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور جب آپی کے بیڈ پر دیکھا تو آپی ادھر ہی تھی۔ میری مما کو ڈر تو لگا مگر وہ وہیں پر واپس سو گئیں۔ اس کے بعد جب ہم نے وہ عالم بابا کے سارے تعویذ جلا دیے تو سب نارمل ہوا، لیکن بس کچھ مہینوں کے لیے۔ اس کے بعد میرے ساتھ بہت بری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میرا سارا دن تو نارمل رہتا، اور جیسے ہی رات آنے لگتی تو مجھے ایک عجیب سے ڈر کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹا رہتا تو وہ احساس اتنا بڑھ جاتا کہ میں خوف سے رونے لگتا اور میں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ سو جاتا۔ مجھے ایسا لگتا کہ مجھے اسٹیئرز سے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو یہ بولنا شروع ہو جاتا کہ وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ دیکھو مجھے دیکھ کے مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اور وہاں پر دیکھتے دیکھتے میں بہت خوفزدہ ہو جاتا، پاگلوں جیسا ہو گیا تھا میں۔ پھر میرے ایک کزن جو کہ حافظ ہیں، انہوں نے مجھے کوئی دم کیا اور کہا کہ کسی ہوائی چیز کی نظر لگ گئی تھی، اور اس دن کے بعد میں نارمل ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی اور میری مما ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کچھ حساب کیا، تو میرے بھائی کو یہ سب دکھنے لگا کہ کون میری مما کے ساتھ کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ یہ واقعات آج بھی اکثر اوقات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ایسے واقعات کر رہا ہے، لیکن رشتوں کا تقدس یہی ہے کہ میں آپ پر ظاہر نہ کروں، لیکن آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا کہ اپنے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میں سب کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے صرف کوئی ایک رشتہ دار نہیں ہے، بہت سارے رشتہ دار ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن ان رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے ہی اندر گھستے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، اور ہم پر کالا جادو بھی کر رہے ہیں۔ ہماری مما سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب ہم کافی بہتر حال میں، لیکن وہاں سے ابھی بھی جادو مستقل ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے تمام واقعات۔ کیسے لگے آپ لوگوں کو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔
پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔